جی وہ مسائل، وہ لوگ جن کو رب کائنات نے روزے سے چھوٹ دی ہے، جن کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یا وہ لوگ جن کو رب کائنات نے ماہ رمضان کے فرض روزوں میں اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ان میں پہلا وہ شخص ہے جس کو بیمار ہو، معذور ہو اور وہ طاقت نہ رکھتا ہو، اور اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھنے کا ڈر ہو، شدید خدشہ ہو، مرض بڑھ جائے گا، تو ایسی بیماری والا شخص معذور ہے، اس کو رب کائنات نے بیمار کو روزے کی اجازت دی کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اس کی قضا ہوگی جب رمضان ختم ہوگا، جب اس کی صحت ہو جائے گی تو وہ روزے کے بدلے میں روزہ رکھے گا، اس پہ قضا لازم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو حاملہ عورتیں ہیں، حاملہ عورت کو اجازت ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے یا جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی جان بچانے کے لیے وہ روزہ نہ رکھے۔ دو جانیں ہیں، اپنی بھی جان ہے اور پیٹ میں بھی ایک اللہ کی نعمت پل رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں جو حاملہ عورتیں ہیں وہ اپنی اور اس بچے کی جان بچانے کے لیے، اور ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ اگر روزہ رکھے گی اپنی صحت خراب ہو جائے گی، بچے کی صحت خراب ہوگی، تو روزہ نہ رکھیں۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت روزہ رکھ لے اس کا روزہ ہو جائے گا، وہ اگر طاقت رکھتی ہے اور کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے اس کی اپنی صحت کے نقصان کا یا بچے کی صحت کے نقصان کا، تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا۔ اور جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو دودھ پلانا مشکل ہو جائے گا، جس بچے کو دودھ پلانا اس کی غذا پوری نہیں ہوگی، تو ایسی دودھ پلانے والی عورت وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس پہ بعد میں قضا ہے۔ اور مسافر جو شرعی مسافر ہو، جس کی حد فقہاء نے 48 میل سفر لکھی ہے، گھر سے ارادہ کرتا 48 میل سفر کا، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مگر موجودہ صورتحال میں جب جہازوں کے سفر ہیں، ٹرینوں کے سفر ہیں، اپنی ذاتی گاڑیوں کے سفر ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ روزہ رکھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ سفر پہلے زمانے میں پیدل ہوتے تھے، اونٹوں پہ ہوتے تھے، خچروں پہ ہوتے تھے، اور کڑا سفر تھا، تو آج کے دور میں اس میں اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو روزہ ہو جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں اگر سفر شروع کیا، روزہ رکھ لیا، سفر شروع کیا، تو اب اس پہ روزہ مکمل کرنا اور روزہ پورا کرنا لازم ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اگر قتل کی دھمکی دے کر کوئی روزہ توڑنے پہ مجبور کر دے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا ورنہ روزہ توڑ دو، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے، اس پر بعد میں قضا ہوگی۔ کوئی ڈاکٹر یا کوئی طبیب یا کوئی حکیم وہ کہے کہ مریض کے جان جانے کا خطرہ ہے، اور ایسی حالت میں مریض جب بہت زیادہ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر ہدایت کر دے، حکیم کہہ دے، طبیب کہہ دے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا واجب ہے، کیونکہ جان بچانا لازم ہے، اس پر قضا ہوگی۔ ایام حیض و نفاس میں جو عورتیں ایام حیض میں ہوں یا بچہ پیدا کرنے کے بعد جو خون آتا ہے نفاس کا، ایسی صورت میں، دونوں صورتوں میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، روزہ نہ رکھے، اس کو روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آگ میں جل رہا ہے یا پانی میں ڈوب رہا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں آج کل ریسکیو 1122 کے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو جو ان کی جان بچاتے ہیں، اور کسی کو آگ میں کوئی جل رہا ہے یا کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ریسکیو 1122 کے لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے، اور ان پہ صرف بعد میں قضا ہوگی۔ وہ لوگ جو بیمار ہوں، معذور ہوں، جب انہیں تندرستی مل جائے، مسافر جب حالت سفر سے نکل جائے تو کوشش کرے کہ اپنے قضا روزوں کو پہلی فرصت میں قضا کر لے، چونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور انسان کی تندرستی جانے کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے قضا روزوں میں جتنی جلدی ہو سکے وہ ان کو جلدی کرے۔ اور وہ لوگ جن کو رب کائنات نے اجازت دی ہے، جیسے مریض ہوا، حیض و نفاس والی عورت ہوئی، یا کسی نے ایسی صورتحال میں کوئی اس کو روزے کی معافی ہے، تو اس پر بھی رمضان کا ادب لازم ہے، وہ روزے کا ادب کرے گا، روزے داروں کے ساتھ ان کے سامنے کھائے پیے گا نہیں، تو رمضان کا ادب اس پر لازم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت بات سنی، انشاءاللہ ہر روز آپ کو نئی سے نئی خوبصورت نصیحت آموز بات سننے کو ملتی رہے گی، خوبصورت واقعات ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن اس کو بھی آن کر لیں، آئیکن کو آن کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔